الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم بارك على سيدنا محمد الرسول الذي باركته. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعے یہ ذکر کیا گیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت سے پہلے جب آپ بکریاں چراتے تھے جنگل میں تو 2 دفعہ یہ قصہ پیش آیا کہ آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں مکہ مکرمہ جاؤں اور میں وہاں جا کر جو وہ رات کو قصے کہانیوں کی مجلس قائم کرتے ہیں اس میں شریک ہو کر کچھ قصے سن لوں. ایک رات آپ تشریف لے گئے تو جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے تو ایک گھر سے کچھ گانے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ وہاں بیٹھنا چاہتے تھے کہ چلو میں کچھ دیر بیٹھ جاؤں اور جو آواز آ رہی ہے یہ سن لوں. جیسے ہی بیٹھے اللہ نے آپ پر نیند طاری کر دی اور آپ سو گئے اور آپ وہ نہیں سن سکے جو اس گھر میں گایا اور بجایا جا رہا تھا. صبح کو جب واپس گئے تو آپ کا جو ساتھی تھا جو بکریاں آپ کے ساتھ چرایا کرتا تھا اس کو آپ نے قصہ سنایا کہ میں تو ایسا گیا اور بیٹھا اور مجھے نیند آ گئی. دوسرے روز پھر ایسا ہی قصہ ہوا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے دل میں کبھی بھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے انبیاء کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان کو نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں. اسی وجہ سے امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکوینی طور پر ان کے دلوں میں کفر، شرک اور گناہوں کی نفرت بٹھا دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ بات تو ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جو ذات لوگوں کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے مبعوث ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی دعوت لے کر وہ آئی ہو، وہ کیسے یہ کام کرے گی اور اس سے یہ کام کیسے سرزد ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ انبیاء کرام جب تک ان کو نبوت نہیں ملتی اور ان پر وحی نازل نہیں ہوتی تو اس سے پہلے بھی وہ اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہوتے ہیں اور اولیاء میں شامل ہوتے ہیں. اور وحی ملنے کے بعد اب ان کا رتبہ اور بلند ہو جاتا ہے اور وہ نبی کہلاتے ہیں. اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گانا بجانا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی
نبوت سے پہلے بھی حفاظت فرمائی اس گناہ سے۔ میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے شارح نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں ایک سردار تھا نضر بن الحارث۔ وہ فارس کے علاقے میں جاتا تھا اور وہاں جا کر رستم اور اسفنیار کے قصے اور کہانیوں کی کتابیں لے کر آتا تھا، اور اس کے پاس کچھ باندیاں تھیں، اس نے ان کو مقرر کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو وہ قصے پڑھ کر بھی سناتی تھیں اور کچھ گانے اور اشعار بھی سنایا کرتی تھیں۔ اس طریقے سے وہ مجلس لگایا کرتا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سنیں اور آپ کے ارشادات کو نہ سنیں، اور وہ دین حق سے دور رہیں۔ اللہ نے اس پر یہ آیت نازل فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو لہو و لعب کی چیزیں خریدتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے اور موسیقی کے آلات ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو گانا بجانا اور موسیقی کے آلات خریدتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے گمراہ کر سکے، بغیر علم، بغیر کسی علم اور دلیل کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے دین کو مذاق بنا لے، اس کے ساتھ استہزاء کرے۔ تو یہی نضر بن الحارث تھا، وہ صاف کہا کرتا تھا کہ یہ قرآن کریم میں جو آیات ہیں یہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، اور اس کو اساطیر الاولین سے اللہ نے قرآن کریم میں تعبیر کی ہے کہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ تو وہ سب کو یہی بتلایا کرتا تھا کہ جیسے میں تم کو رستم اور اسفنیار کے قصے سناتا ہوں، ایسے ہی قرآن کریم میں کچھ گزشتہ اقوام کے قصے بھی موجود ہیں، تم کو وہی سنائے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے، ان کو اللہ کل قیامت میں ایسا عذاب دیں گے جس میں ان کی ذلت ہے، ان کی توہین ہے۔ اس آیت سے بھی گانے بجانے اور آلات کی ایک وعید معلوم ہو رہی ہے، آلات موسیقی کی، کہ یہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کا ذریعہ ہے اور دین کے ساتھ استہزاء اور مذاق ہے، اور آخرت میں اس پر عذاب مہین کی شدید وعید ہے۔ جو حدیث مبارک میں نے تلاوت کی، اس حدیث میں سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، الغناء ينبت النفاق فی القلب، موسیقی، گانا بجانا دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے کما ينبت الماء الزرع، جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ آلات موسیقی کے استعمال سے اور موسیقی اور گانا بجانا سننے سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ آج ذرا ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ موسیقی کتنی عام ہو گئی، کیا نوجوان، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا مرد اور کیا عورتیں، اور اس موسیقی کے سننے کو یا گانے کے سننے کو بہت سے لوگ تو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ شادی ہال ہو، خوشی کا موقع ہو، یہ ہمارے شاپنگ مالز ہوں، یہ ہمارے ایئرپورٹس اور ریلوے اسٹیشنز ہوں، ہر جگہ ہمیں موسیقی کی آواز مل رہی ہے۔ حالانکہ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑوں، ان کو ختم کروں، اور آج ان کی نام لیوا امت انہی آلات کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں کہ وہ تفریح کے لیے جاتے ہیں تو ناچ گانے کا سامان ساتھ ہوتا ہے، واک کر رہے ہوتے ہیں، ورزش کر رہے ہوتے ہیں، ہیڈ فون کان میں لگا ہوتا ہے اور موسیقی سنی جا رہی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس حالت میں موت آ گئی تو کس منہ سے اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ حوض کوثر پہ اگر آپ نے یہ پوچھ لیا کہ تم تو میرے نام لیوا تھے اور تم مجھے نبی مانتے تھے، اور پھر تم دنیا میں رہ کر گانا بجانا سنا کرتے تھے۔ نوجوانوں کے لیے بھی اس میں ایک تنبیہ ہے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے احوال میں غور کریں، اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو، اپنی اولادوں کو نیک اور صالح ماحول فراہم کریں۔ ہمارے جو تعلیم گاہیں ہیں، ادارے ہیں، وہ بھی اس ناچ گانے سے آج محفوظ ہیں۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر بھی ایسی جو ہے وہ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جن کے اندر ناچ گانا عام ہوتا ہے، اور اس کو ایک فیشن سمجھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ قیامت کے قریب ایسے آئیں گے جو حرام کو کوئی اور نام دے کر حلال کریں گے،
حرام کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کریں گے۔ آج اس موسیقی کو، اس گانے بجانے کو ایک آرٹ اور فن کا نام دے کر پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسے لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں اور وہ ان کو بہت دنیاوی اعتبار سے کامیاب سمجھ کے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا اداکار اور کیا فنکار۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ ایسے ناچنے گانے والوں کو میراثی کہا جاتا تھا اور ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، کہتے ہیں تو میراثی لوگ ہیں، وہ تو خاندانوں میں، معاشرے کے اندر کمتر لوگ سمجھے جاتے تھے، اور آج یہی ناچ گانے والے آئیڈیل بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی طرز زندگی میں، اپنے طرز معاشرت میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر یہ جو گناہ انسان کرتا ہے، اس سے اس کو کئی نقصانات اس دنیا میں بھی پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ سوال کیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو نیکیاں بھی بہت کرتا ہے اور گناہ بھی بہت کرتا ہے، وہ آپ کو پسند ہے، یا ایک دوسرا شخص جو نیکیاں تو بہت تھوڑی کرتا ہے اور گناہ بھی کم کرتا ہے، وہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں گناہوں سے بچنے کے برابر کسی عمل کو قرار نہیں دیتا، اس کو برابر نہیں سمجھتا۔ گناہ سے بچنے کا جو عمل ہے، اس کے برابر میں کس کے عمل کو نہیں سمجھتا۔ لا اعدل بالسلامہ، یعنی سلامت عن الاسم کے برابر میں کسی عمل کو قرار نہیں دیتا۔ جب انسان یہ گناہ کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ احسان فراموش بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے اس کو یہ جان عطا کی، زندگی عطا کی، اور پھر اس کو اس امت محمدیہ علی صاحب صلوات و تسلیمات میں بغیر استحقاق کے پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا، وہ اللہ کے ان احسانات کو بھول کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نعمت کھاتا ہے، سانس لیتا ہے، پانی پیتا ہے اور روٹی اور روزی کھا رہا ہے، لیکن اللہ کے ان احسانات کی وہ کوئی قدر نہیں کر رہا اور ان کو فراموش کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ یہ سب سے پہلا گناہ ہے۔ تو گناہ گار آدمی سب سے پہلے اللہ اور اس کی نعمتوں کا احسان فراموش اور ناشکرہ بنتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پہ زنگ لگنا شروع ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی گناہ معلوم نہیں ہوتا، اللہ کی کوئی نافرمانی اس کو کوئی بھاری معلوم نہیں ہوتی۔ اور اسی بات کو قرآن کریم میں سورہ مطففین میں اللہ یوں فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کے اعمال بد کی وجہ سے، اب وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے۔ تو اگر ایک گناہ ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے، یہ ہمارے گھروں کے اندر آ گیا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے، اور ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، تو ہمیں اپنے قلب کی خیر بنانی چاہیے کہ ہمارے دل کا کیا حال ہے۔ اگر ہمارا دل وہ صاف ہوتا تو ہم اس غلطی کو غلطی سمجھتے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں تاریکی اور ظلمت آ جاتی ہے۔ یہ گناہ کا بہت بڑا نقصان ہے، لیکن یہ تاریکی اور ظلمت محسوس انہی کو ہوتی ہے جن کے دل میں کچھ صفائی ہو۔ ان کے دل کا اگر آئینہ صاف ہو تو پھر ان کو یہ تاریکی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے ایک دفعہ ایک دعوت میں ایک لقمہ کھایا، وہ لقمہ حرام کا تھا، حلال نہیں تھا، تو وہ کہنے لگے ایک لقمہ کھایا، جیسے ہی میں نے اس کو حلق سے اتارا تو مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ حلال نہیں ہے، محسوس ہو گیا، فوراً اس کو قے کر کے انہوں نے نکال دیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ 2 مہینے تک مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا تھا۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو یہ گناہ کر لیا، جو ہم سے غلطی ہوئی، تو دل کے اندر ایک تاریکی آ گئی۔ جیسے طاعت اور نیکی سے دل میں روشنی آتی ہے، گناہ سے دل کے اندر ظلمت اور تاریکی آتی ہے۔ گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس میں اپنی عقل سے سوچتا نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے عقل مند وہ شخص ہوتا ہے جو ہر کام کے انجام کو دیکھ کر پھر کام کرتا ہے، اور بیوقوف اور احمق وہ ہوتا ہے جو انجام سے بے خبر ہو کر کام کرتا ہے۔
یعنی اگر کوئی آدمی گناہ کی طرف جا رہا ہے تو وہ اس کے انجام پر غور کرتا ہے کہ گناہ کروں گا تو اس کا انجام کیا ہے، دنیا میں رسوائی، اللہ کے ہاں پکڑ و مواخذہ، آخرت میں عذاب، تو انجام دیکھ کر وہ رک جائے گا، یہ عقل مند ہے۔ اور اگر ایک آدمی گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے اور وہ اس کے انجام پر غور نہیں کر رہا، تو اس میں عقل کی کمی ہے۔ شیطان کو بھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوات والتسلیمات پر ایمان لا کر سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے وہاں اپنی عقل کو چلایا، انکار کر دیا اور عقل کو چلایا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اس میں تعلی ہوتی ہے، تو میں اس سے اعلیٰ اور افضل ہوں۔ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زمین کے ساتھ ہوتی ہے، نیچے کی طرف ہوتی ہے، اس میں تواضع ہے، تو یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، لہٰذا میں اعلیٰ اور افضل ہوں، ان کو چاہیے کہ مجھے سجدہ کرے، میں ان کو کیوں سجدہ کروں؟ قرآن کریم اللہ نے اس کو یوں ذکر فرمایا کہ شیطان اللہ سے یوں مخاطب ہوا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں کیسے سجدہ کروں؟ تو یہ جو وہ اپنی عقل چلا رہا ہے، یہ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم جو سجدہ کرنے کا تھا اس کو نہیں مانا، نہ ماننے سے عقل خراب ہو گئی، اب وہ اپنی طرف سے دلائل دے رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا یا اس کی عقل صحیح کام کرتی تو وہ یہ کہتا کہ میرے پروردگار نے حکم دیے، مجھے اب سمجھ میں آیا یا نہیں، مجھے وہ کرنا چاہیے جیسا کہ فرشتوں نے کیا، جیسے دیگر اور مخلوق نے کیا۔ تو بہرحال انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ بعض اسرائیلی روایات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے، تو راستے میں ان کو شیطان انسانی شکل میں ملا اور اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کوہ طور جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کے لیے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں ابلیس ہوں، اللہ سے میرے لیے ایک بات پوچھنا، اور وہ بات یہ ہے کہ کیا میری توبہ کی کوئی صورت باقی ہے؟ مجھ سے غلطی تو ہو گئی، لیکن کیا اب میری توبہ ہو سکتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ چلو شیطان کو تو اب توبہ کی فکر ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کوہ طور پر حاضری ہوئی، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، واپس آنے لگے، شیطان کی یہ بات بھول گئے تھے، لیکن اللہ تو احکم الحاکمین ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہیں راستے میں کوئی آدمی ملا تھا؟ تم کو یاد آ گیا، فوراً عرض کیا کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مجھے ابلیس ملا تھا اور یہ کہہ رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کہنا کہ ہاں اس کی توبہ کی صورت باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چلو حضرت آدم کو زندگی میں سجدہ نہیں کیا، اب ان کی قبر پہ جا کے ان کو سجدہ کریں، ہم اس کی توبہ معاف کر دیں گے، چلو اتنا تمہارا حکم پورا کر لیں۔ جب اللہ کہیں سجدے کا حکم دیں تو وہ تو عبادت بنے گا، جب منع کر دیں تو عبادت نہیں بنے گا۔ اس وقت حکم دیا تھا تو وہ عبادت کر لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں قبروں کو سجدہ کرنا شرک قرار دیا گیا، منع کر دیا گیا، تو اب قبر کو سجدہ کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت آسان ایک صورت ہے، شیطان بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، توبہ کر لے گا، دنیا کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، تو ایک بڑا دشمن ہے وہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ چنانچہ واپس آئے تو وہیں کھڑا تھا، پھر اس کو یہ بات کہی تو جواب میں وہ کہنے لگا کہ جب زندہ تھے میں نے سجدہ نہیں کیا، اب ان کی وفات کے بعد کہیں سجدہ کروں؟ دوبارہ اپنی عقل چلائی۔ واقعہ تو اسرائیلی ہے، اس کی تصدیق و تحقیق کے بغیر ہے سبق آموز کہ شیطان نے وہاں اپنی عقل چلائی ہے۔ تو انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں، امراض پھیل جاتے ہیں، اور ایسے امراض پھیلتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کے آغاز میں ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ آج ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، نئے نئے قسم کے وائرس، نئے نئے قسم کی بیماریاں اس طرح عام ہو رہی ہیں کہ ان کا علاج بھی ملنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ بھی گناہ کا ایک وبال ہے۔ گناہ کا ایک وبال یہ ہے کہ اللہ بارشیں روک دیتے ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی پریشان ہوتے ہیں، یہ بھی گناہ کا وبال ہے۔ اور گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، انسان کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں رہتی، یہ بھی گناہوں کے نقصانات ہیں۔ تو بہرحال گناہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ موسیقی سننے کا ہو، خواہ وہ غیبت کا ہو، خواہ زنا و چوری اور جھوٹ بولنے کا ہو، اس سے بچنے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر کے 40ویں سال میں پہنچے تو اس سے پہلے ہی
کچھ ان کو سچے خواب نظر آنے لگے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ رؤیا صادقہ، سچے جو خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وحی کے بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ بہرحال وحی کا تو ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک ثقل ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور اس وقت آپ کی ران مبارک ایک صحابی کی ران پر تھی، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ تھا۔ تو پیغمبر کے اندر صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اللہ ان کی تربیت فرماتے ہیں، تو ان کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے صبح صادق کی روشنی یہ علامت ہوتی ہے آفتاب کے طلوع ہونے کی، ایسے ہی انبیاء کے لیے رؤیا صادقہ آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کو سچے خواب نظر آتے تھے۔ اور پھر بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے خلوت اور عزت نشینی کی محبت ڈال دی تھی۔ آپ کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ میں ایک کونے میں تنہائی میں جا کر بیٹھوں اور اللہ کی عبادت کروں۔ چنانچہ اسی غرض سے آپ غار حرا تشریف جایا کرتے تھے، اور ایک ایک مہینے اور 20 دن کا اپنا جو زاد راہ ہے ساتھ جایا کرتے تھے، پانی ساتھ لے جایا کرتے تھے اور وہیں رہتے تھے۔ اب وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، تو احادیث میں اس عبادت کی تعین تو نہیں ہے کیا عبادت کرتے تھے، البتہ آپ وہاں تفکر کرتے تھے، ذکر الہی کرتے تھے، اور تذکر اللہ کی نعمتوں سے یاد دہانی، یہ آپ کی خاص عبادات تھیں جو آپ غار حرا میں نبوت ملنے سے پہلے کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتے کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور پہلی وحی لے کر آئے۔ جب آپ غار میں تھے اچانک فرشتہ وہ آ گیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم، اور پھر فوراً یہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ جو شروع کی آیتیں علم الانسان ما لم یعلم، ما لم یعلم تک کی جو آیات ہیں، یہ پہلی وحی کے طور پر آپ پر نازل ہوئی۔ لیکن جب آ کر اس فرشتے نے کہا اقرأ، پڑھیے، آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، اور مفسرین اور محدثین نے دو صورتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ چونکہ آپ علیہ السلام امی تھے، اس لیے آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اور جبریل امین جو یہ وحی کی آیات تھیں، قرآن کریم کی آیات تھیں، یہ ایک کپڑے پر لکھی ہوئی لے کر آئے تھے، جو ایک مرصع ریشم کا کپڑا تھا، اس پر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے دکھا کر یوں کہا کہ یہ آپ پڑھیے، تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جو امی ہوتا ہے وہ کسی کی تلقین اور سکھلانے سے پڑھ تو سکتا ہے، لیکن کتابت امیت کے منافی ہوتی ہے، کہ لکھی ہوئی چیز کو وہ پڑھ لے، یہ امیت کے منافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ پڑھ نہیں سکتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ لکھا ہوا نہیں، روایات میں آتا ہے کہ لکھی ہوئی آیات نہیں تھیں، بلکہ وہ زبانی آیات ہی آپ کو القاء کی جا رہی تھی بذریعہ وحی، لیکن اس وحی کا ایک ثقل تھا، اس ثقل اور بوجھ کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اس بوجھ سے میں بھی پڑھ نہیں سکتا۔ تو جبریل امین نے آپ کو اپنی باہوں میں بھیجا، زور سے دبایا، اور پھر آپ کو چھوڑا، اور پھر کہا کہ اقرا۔ آپ نے پھر یہ فرمایا کہ ما انا بقاری، پھر ان کو آپ نے اپنے باہوں میں لیا اور دبایا۔ جب تیسری دفعہ یہ کہا کہ اقرا، تو پھر آپ نے اس کے بعد جو ہے یہ پوری انہوں نے آیتیں پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیتیں پڑھی کہ یہ پڑھی۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ وحی دے کر جبریل امین تو واپس تشریف لے گئے، آپ اپنے گھر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زوجہ محترمہ، اور اس وحی کے بوجھ سے آپ پر کپ کپی تاری تھی۔ گھر آ کر فوراً کہا زملونی زملونی، مجھے کوئی چیز اڑاؤ، کوئی چادر اڑاؤ۔ ان کو چادر اڑا دی گئی۔ آپ کو کچھ آرام ہوا تو آپ نے یہ باتیں فرمائی کہ ایسے ایسے غار میں تھا، فرشتہ آیا اور اس نے یہ آیتیں مجھے کہیں ہیں، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں میں مری نہ جاؤں، یعنی اس وحی کے ثقل سے میری جان ہی نہ نکل جائے۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً یہ کہا کہ
اللہ آپ کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ سارے جو نیک کام ہیں یہ آپ کرتے ہیں۔ ایسے محاسن اور کمالات کی مالک شخصیت کو اللہ اس طرح ہلاک نہیں کرے گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور پھر انہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ پر جو کچھ اترا ہے یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور وہ ایمان لے کر آئیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے اس امت میں آپ پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ ایمان لے کر آئیں۔ اس کے بعد وہ آپ کو لے کر گئیں، اپنے ایک چچزاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اور وہ انجیل جو سریانی زبان میں ہے اس کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے، اور وہ بت پرستی سے بیزار ہو کر دین عیسائیت کو اختیار کر چکے تھے۔ تو ان کو ان سب چیزوں کا علم تھا کہ انبیاء پر وحی کس طرح آتی ہے، اور وہ آنے والا وحی لانے والا فرشتہ جو ہے وہ کس طرح آتا ہے۔ چنانچہ جب ورقہ بن نوفل کے بعد حضرت خدیجہ گئیں اور جا کر کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، یہ آپ کا بھتیجا ہے، ایسے ذرا ان کی بات سن لیں، آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے فوراً کہا کہ یہ تو وہی ناقوس ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی وہی فرشتہ ہے جو ان کے پاس وحی لے کر آتا تھا، اور اللہ اپنے انبیاء پر اسی طرح سے وحی کو نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا یا مجھے قوت ہوتی جب تم کو تمہاری قوم تمہارے اس وطن سے نکال دے گی۔ آپ نے فرمایا کیا مجھ کو میری قوم نکال دے گی؟ نے کہا نکال دے گی، خالی تمہارے ساتھ نہیں، ہر امت کے نبی کو اس کی قوم نے جو اس پر ایمان لے کر نہیں آتی تھی وہ نکال دیا کرتی، تو تمہیں بھی تمہاری قوم جو ہے وہ نکالے گی۔ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا یا میں طاقت میں ہوتا، میں تمہاری مدد کرتا۔ ورقہ بن نوفل نے بھی آپ پر اسلام قبول کیا، اگرچہ اس وقت تک آپ کو دعوت اسلام کا حکم نہیں ہوا تھا، وحی آئی تھی، دعوت اسلام دینے کا حکم نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ مسلمان ہو گئی تھی، ورقہ بن نوفل نے بھی آپ کی تصدیق کی کہ آپ کے پاس جو کچھ اترا ہے وہ برحق ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ واپس تشریف لے آئے، لیکن اب آپ کو اس وحی کے بعد ایک اشتیاق پیدا ہو گیا کہ دوبارہ وہ فرشتہ آئے، میں اس سے ہم کلام ہوں اور وحی مجھ پر اترے، لیکن وہ اس میں کچھ وقفہ ہوا، پہلی وحی کے بعد وقفہ ہوا، اور اس وقفے میں آپ کو اتنا طبعی غم ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کبھی چاہتے تھے کہ میں پہاڑ پر جاؤں اور اپنے آپ کو وہاں سے نیچے گرا دوں۔ جب آپ اوپر پہنچتے تو آپ کو غیب سے آواز آتی کہ یا محمد انک لرسول اللہ، تم تو اللہ کے رسول ہو۔ یہ سن کر آپ کے قلب کو اطمینان ہوتا، آپ پھر واپس تشریف لے آتے، لیکن وحی کے انتظار میں آپ رہے۔ پھر آپ کی پرورش میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ تھے، اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی۔ ابو طالب وہ چونکہ کچھ معاشی پریشانیوں میں تھے تو حضرت علی کو آپ نے اپنے پاس بطور کفالت کے رکھ لیا تھا، تو آپ ان کی پرورش میں اور کفالت میں پل رہے تھے۔ تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ایسے ایسے مجھ پر وحی آئی ہے اور میں نبی ہوں، تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ میں اپنے والد ابا جان ابو طالب سے مشورہ کر لوں، تو آپ کو ان کی یہ بات ناگوار ہوئی، فرمایا کہ نہیں ابھی کسی کو ظاہر نہیں کرنا، اگر تم کو سمجھ آیا تو ایمان لاؤ ورنہ کسی کو نہیں بتانا۔ حضرت علی سمجھ گئے۔ ایک دن گزرا، وہ اگلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی تھی، اور انہیں بھی آ کر کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ وحی کے ملنے کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ آپ پر عائد ہوا وہ نماز، وضو اور اس کے بعد نماز تھا۔ جبریل امین نے وہیں اپنی ایڑ ماری اس غار حرا میں، وحی کے اترنے کے بعد اس سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹا، تو جبریل امین نے خود وضو کیا، آپ نے وہ وضو کا طریقہ دیکھ لیا، پھر آپ نے ویسے ہی وضو فرمایا، پھر اس کے بعد جبریل امین نے نماز پڑھی، اور پھر آپ نے ان سے وہ نماز کا طریقہ سیکھ لیا، اور پھر آپ اس طرح نماز پڑھنے لگے تھے۔ اب علماء کے اس میں دو قول ہیں کہ معراج کے موقع پر جو 5 نمازوں کی فرضیت ہوئی، اس فرضیت سے پہلے آپ پر کوئی نماز فرض تھی یا نہیں تھی؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ آپ پر اس سے پہلے کوئی نماز فرض نہیں تھی، آپ کو اختیار تھا، جتنی چاہیں رکعتیں پڑھ لیں، جس وقت چاہیں پڑھ لیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں 2 رکعتیں پڑھنے کے پابند تھے، اب 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔
اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک دو وحیوں کے بعد آپ پر رات کی نماز فرض کر دی گئی تھی، قیام اللیل فرض کر دیا گیا تھا، جیسے کہ سورہ مزمل کی شروع کی آیات میں ہے کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اس میں آپ کو یہ حکم تھا کہ آپ جو ہے وہ کچھ حصہ چھوڑ کر باقی آپ قیام اللیل فرمائیں، تو یہ فرض رہا، اور پھر معراج تک یہ فرض رہا، اور پھر معراج کے موقع 5 نمازیں فرض ہو گئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔